الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتح لغوب پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا حضرت یاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتح حتاج سے فارغ ہوئے، چند دن آرام کے بعد حضرت یاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا کہ میرا تو ارمینیا پر چڑھائی کا ارادہ ہے، آپ حضرات مجھے مشورہ دیں۔ ایک معاہد جو کہ واقف کا اور جہاندیدہ شخص تھا، نے کہا اے امیر، ارمینیا کا راستہ بہت لمبا ہے، وہاں آپ کا بہت وقت ضائع ہو جائے گا۔ یا قریب میں ایک قلعہ ہے جس کے ماتحت اور بھی بہت پہاڑی مورچے ہیں، اس پر ایک شخص کا راج ہے جس کا نام یطالقون ہے، اور قلعہ کا نام قلعہ لغوب ہے۔ یہ قلعہ اگر فتح ہو جائے آپ کے لیے ہر طرف جانا قابل اطمینان رہے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جنگی حکمت عملی کی روشنی میں اس رائے کو پسند کیا۔ حضرت یاز رضی اللہ عنہ رات بھر سوچتے رہے اس قلعے کے لیے سب سے بہتر کارروائی کون کر سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت یاز رضی اللہ عنہ کی نظر عبداللہ یقنا رحمہ اللہ پر پڑی کہ وہ اس قلعہ کی طرف جائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو بلا کر فرمایا، اے یقنا، میری نظر آپ پر پڑ رہی ہے، بتائے آپ کا کیا خیال ہے۔ یقنا نے فرمایا، یہ قلعہ بہت محفوظ ہے، وقت کافی لگے گا، پھر بھی مکمل کامیابی کا یقین نہیں ہے، لیکن میں نے چونکہ اپنی جان اللہ تعالیٰ کے لیے بیچ ڈالی ہے، اس لیے میں یہ ہیلا کروں گا کہ بیوی بچوں کے ساتھ لے کر بیل بکریوں کو ہنگاتے ہوئے کاشتکار عیسائیوں کے لباس میں ملبوس ہو کر قلعہ کی طرف بڑھوں گا۔ اگر عام کسانوں کی صورت میں ہم شہر میں داخل ہو گئے تو انشاءاللہ ہم اس کے مالک بن جائیں گے۔ یاز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقنا، یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آپ اب مشہور ہو چکے ہیں، سب کو آپ کی کارروائیوں کا علم ہو گیا ہے۔ یقنا رحمہ اللہ نے بہت سے تدبیروں کے ساتھ قلعوں کو فتح کیا تھا، اس وجہ سے وہ مشہور ہو چکا تھا۔ آپ ایسا نہ کریں۔ عبداللہ یقنا نے فرمایا، اگر ایسا نہ ہے تو آپ مجھے چھاپ مار جن کی اجازت دے دیں تاکہ میں آس پاس کے اطراف میں جاؤں، کارروائی کروں۔ یاز رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ یقنا نے اپنے ساتھ 1000 جنگ آزمودہ مسلمانوں کو لیا اور ارزن، اسعر، حیزان اور معدن وغیرہ علاقوں اور قلعوں کی طرف چل پڑے۔ علامہ قدر اللہ کا بیان ہے، قدرت کا کرشمہ دیکھیے، ان ریاستوں کے گورنر آپس میں لڑا کرتے تھے اور باقاعدہ ایک دوسری کی حکومت تاخت و تاراج کرتے تھے، چنانچہ یطالقون اور ہرسلوا کے درمیان معرکہ جاری تھا۔ ان کو فتح چلا کہ مسلمان میاں فارقین پر قابض ہو چکے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہرسلوا نے خیال کیا کہ یطالقون سے صلح کرنا چاہیے اور ایک ساتھ متحد ہو کر عربوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ یطالقون کو راضی کرنے کے لیے ہرسلوا آ رہا تھا کہ راستے میں یقنا کے ساتھیوں سے آمنا سامنا ہوا
مسلمان نے ان سب کو گرفتار کر لیا اور سبی قنہ کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمارے ہاتھوں میں دے دیا ہے، اب بات صاف ہے، یا مسلمان ہو جاؤ ورنہ موت یقینی ہے۔ تم ہمیں دیکھو، ہم خود بھی بھرپور طریقے سے عربوں سے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم شکست کھا چکے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ ہمارے مارے گئے اور سب علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ حق پر ہے، اس لیے ہم کفر اور شرک کو بھول کر مسلمان ہو گئے۔ اب تم بھی مسلمان ہو جاؤ اور کفر چھوڑ دو، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آج رات سوچنے کی مہلت دے دے۔ آپ نے مہلت دے دی اور رات کے وقت ارسلوا کو بلا کر فرمایا کہ ہوش کرو اور اسلام قبول کرو، اس میں تیری خیر ہے۔ آپ کا جھگڑا ویسے بھی یطالقون سے جاری ہے، اسلام قبول کر لو، میدان تیرے حق میں آ جائے گا۔ ارسلوا حیران ہوا کہ ان کو ہمارے جھگڑے کا کیسے پتہ چلا۔ پھر یوحنا نے ان سے کہا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو میں تمہیں اس شرط پر رہا کر سکتا ہوں کہ تم کسی ہیلہ سے یطالقون کو میدان میں لے آؤ تاکہ کھل کر مقابلہ ہو جائے۔ ارسلوا نے کہا کہ میں مسیح کے غضب سے ڈرتا ہوں، اگر میں نے مسیح کی ملت سے غداری کی تو میں ڈرتا ہوں قیامت کے روز عیسیٰ ابن مریم میرا مواخذہ کرے گا۔ یوحنا نے فرمایا کہ اس سے مت ڈرو، یہ بوجھ میری گردن پر ڈال دو، قیامت کے روز تیرا گناہ مجھ پر آ جائے گا اور مسیح کا غصہ مجھ پر پڑے گا۔ ارسلوا نے اس طرح منصوبہ بنایا کہ تم لوگ اپنے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، جب صبح قلعہ کے قریب پہنچ جاؤ گے تو تم لوگ مجھے مار بھگا دو گے۔ میں اندر چلا جاؤں گا اور کہوں گا کہ بادشاہ میں پیشمان ہو کر آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا تھا، بڑے تحفے طائف لائے تھے، تیری شادی کے لیے ایک لڑکی بھی تھی، لیکن عربوں نے سب کچھ لوٹ لیا، سب کچھ چھین لیا۔ اب میں بمشکل ان کے قید سے بھاگ کر آیا ہوں، اب مدد کرو، عرب ادھر ہی قریب پہنچ گیا ہے۔ یطالقون جب یہ داستان سنے گا تو فوراً نکلے گا، اور یاد رکھو آج کل ان کی فوج مختلف قلعوں میں ہی بیٹھی ہوئی ہے، صرف 1000 فوج ہے، باقی کچھ نہیں۔ یوحنا نے ارسلوا کے منصوبے کو پسند کیا اور عام قیدیوں کو حضرت یاز کی طرف روانہ کیا۔ حضرت یاز نے سب کو اس شرط پر رہا کیا کہ وہ قیدی یہ مشہور کریں مسلمانوں کا سلوک بہت اچھا ہے۔ پھر یوحنا ارسلوا کی مہم کی روشنی میں صبح کی روشنی کے ساتھ ساتھ قلعے کے پاس پہنچ گئے۔ ارسلوا بھاگ کر اندر چلا گیا اور فریاد کی کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ یطالقون کو اس کا کچھ علم پہلے سے ہو گیا تھا، چنانچہ وہ 1000 سوار اور 1000 پیدل کو تیار کر کے نکلنے والا تھا۔ ارسلوا نے ان کو اور تیز کر دیا اور یوحنا اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے میدان کی طرف چل پڑا اور کہا کہ اس شخص کی تلاش میں مجھے بہت وقت پیش آئی تھی، بس خداوند نے خود اس کو ہماری طرف بھیج دیا ہے۔ یطالقون نے بڑے غصے میں فوج کو حکم دیا کہ ان عربوں پر حملہ کر دو، سب کو قتل یا قید کر لو، ان کو چلنی کر دو، ایک بھی بچ کر جانے نہ پائے۔ چنانچہ یوحنا اور آپ کے ساتھیوں پر کفار اشرار کا سخت حملہ ہوا، ہر طرف سے شور مچا اور کفریہ نعرے بلند ہوئے۔ یوحنا اور آپ کے ساتھی شریف زادوں کی طرح ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا و مدد مانگ رہے تھے۔ ان حضرات پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سب شہادت کا انتظار کرنے لگے کہ اتنے میں دور سے چمکدار گھوڑے والعادیات ضبحا کا نظارہ دکھاتے ہوئے آ گئے۔ حضرت یوحنا رضی اللہ عنہ نے جب غور سے دیکھا تو 3000 کا لشکر اسلامی تھا، جن کی قیادت سیف الاسلام
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، ان کو حضرت یاس بن غنم رضی اللہ عنہ نے اس لیے بھیجا تھا، انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ طالقون سے کہ یوحنا کا مقابلہ نہ ہو جائے، مدد کے لیے حضرت خالد نے کو روانہ کیا۔ اب تو دونوں طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، الیک سلیک ہوئی، یوحنا کے ساتھیوں کے حوصلے بلند ہوئے، اور ایک دم یوحنا نے اپنے لوگوں کے گورنر طالقون پر حملہ کر دیا۔ دیر تک نیزہ بازی ہوتی رہی، پھر دیر تک شمشیر زنی کا دور ہوا، تلواریں تلواروں سے ٹکرائی، اور دونوں جرنیلوں نے خوب جوہر شجاعت دکھا کر دادی شجاعت حاصل کی۔ بالآخر عبداللہ یوحنا نے گورنر پر ایسا وار کیا کہ وہ گر کر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کفار پر ایک تباہ کن حملہ کیا، جس کی وجہ سے کفار اس تیزی سے پسپا ہونے لگے جس تیزی سے خشک لکڑی میں آگ لگتی ہے۔ حضرت یوحنا رحمہ اللہ نے گورنر پر طالقون کا سر کاٹ کر بلند کیا اور چیخ کر کہا کہ اب کس لیے لڑتے ہو؟ ہمارا جنرل سردار طالقون قتل ہو چکا ہے۔ لوئی نیزے پر اس کا سر دیکھو۔ جب عام فوجوں کو پتہ چلا کہ قلعہ کا والی مر گیا تو سب دم دبا کر بھاگ گئے۔ بڑے بڑے جرنیلوں کو مقتول حالت میں اور یا قید کی حالت میں چھوڑ گئے، اور کاتب الحروب کو ایک بار پھر کہنا پڑا، نَحَدٍ عَادٍ كَانَ مَعْرُوفًا لَنَا أَسْرُ الْمُلُوكِ وَقَتْلُ النَّاسِ، یعنی بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا قدیم زمانے سے ہمارا جانے پہچانے کارنامہ۔ طالقون کی بیوی بڑی عاقلہ تھی، اس نے مسلمانوں کے پاس 2 آدمی بھیجے اور فوراً امن کا مطالبہ کیا۔ وہ لوگ آگے مسلمانوں کی عظمت وقار کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ پھر حضرت خالد نے کو دیکھا کہ خالی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب مسلمان عبادت میں مشغول ہیں، تو بڑے متاثر ہوئے۔ امن کا معاہدہ ہوا۔ پھر اس عورت نے دریا پر پل بنوایا تاکہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو۔ مسلمان قلعے میں تکبیروں کی گونج میں داخل ہوئے۔ طالقون کی بیوی نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت یوحنا رحمہ اللہ نے حضرت خالد سے درخواست کی کہ اگر یہ میری بیوی ہو جائے تو اچھا ہوگا۔ حضرت خالد نے حضرت یاس سے مشورہ مانگا، انہوں نے اجازت دے دی کہ عدت کے بعد نکاح کیا جائے۔ چنانچہ گورنر کی بیوی اب حضرت یوحنا کی بیوی بن گئی اور اسلام بھی نصیب ہوا۔ اسی قلعے لغوب میں ان کو ٹھہرایا گیا، اللہ کا کلمہ بلند ہوا اور کفر کا جھنڈا سرنگو ہوا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ یہ تھا فتح لغوب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔